بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرے کی اجازت دینے پر غور۔ سعودی عرب میں اس سال محدود حج آپریشن کامیابی سے اختتام پذیر ہونے پر مملکت کے 8 شہروں سے آنے والے حجاج کو جدہ ایئرپورٹ سے ان کے شہروں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ حجاج واپسی کے بعد اپنے گھروں میں 14 دن تک آئسولیشن میں رہیں گے۔ العربیہ نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرہ کے سیکریٹری ڈاکٹر حسین الشریف کا کہنا ہے کہ حج آپریشن کا ہر سطح سے جائزہ لیا جا رہا ہے، جو ایک روٹین کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر برس حج کے اختتام کے ساتھ ہی حج آپریشن کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے جامع رپورٹ تیار کی جاتی ہے، جس کی روشنی میں آئندہ برس کے لیے تیاریاں شروع کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر الشریف نے عمرہ کے حوالے سے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ کے بارے میں بھی معاملہ زیر غور ہے۔ جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر عصام فواد نے اوقات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مملکت کے اعلیٰ قیادت کی جانب سے جاری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے حجاج کو تمام مقررہ سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ حجاج کی آمد سے لے کر روانگی تک کے تمام معاملات مقررہ شیڈول کے مطابق انجام دیے گئے تاکہ حجاج کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سال مملکت کے 8 شہروں ریاض، مدینہ منورہ، الوجہ، دمام، قصیم، ابہا، جیزان اور تبوک سے عازمین حج کو سعودی ایئر لائن کے اندرون ملک پروازوں کے ذریعے جدہ لایا گیا۔ حجاج کی آمد و روانگی کے لیے 25 پروازیں مخصوص کی گئی تھیں، جن کے ذریعے مذکورہ شہروں سے حجاج اکرام کو جدہ لایا اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد واپس لے جایا گیا۔ حجاج کی واپسی مقررہ شیڈول کے مطابق کی گئی، جس کے براہ راست نگرانی حج کمیٹی کے نگران و اعلیٰ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کر رہے تھے۔ واضح رہے، وزارت حج کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر انتہائی محدود پیمانے پر عازمین حج کا انتخاب کیا گیا تھا، جس میں 70% مملکت میں مقیم غیر ملکی جبکہ 30% وہ سعودی شہری شامل تھے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کرونا کا شکار ہوئے اور صحت یابی کے بعد انہیں وزارت حج کے مہمان کے طور پر امسال فریضہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس سال محدود حج آپریشن کے تمام انتظامات مثالی رہے، جن کے تحت عازمین کی آمد سے لے کر روانگی تک ہر مرحلہ پر وزارت صحت اور دیگر اداروں کی جانب سے حجاج کی صحت اور دیگر امور کی نگرانی کی جاتی رہی۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ کسی حاجی میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ کفیل فائنل ایگزٹ نہیں لگا رہا، کیا سفارت خانہ مدد کرے گا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے مملکت میں موجود وہ تارکین جو اپنے وطن جانا چاہتے ہیں انہیں روانہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور بیرون مملکت موجود تارکین کی جانب سے مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں جو ہم آپ سے ابھی شیئر کر رہے ہیں۔ محمد اکرم نے سوال کیا ہے کہ میرا خروج عہدہ ختم ہو گیا ہے، کہا جا رہا تھا کہ از خود توسیع ہو جائے گی لیکن نہیں ہوئی، پتہ چلا ہے کہ غرامہ ہے یعنی جرمانہ ہے، کیا توسیع اس وجہ سے نہیں ہو رہی؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ سعودی حکومت نے خروج عہدہ میں 3 ماہ کی مفت توسیع کا حکم صادر کیا ہے۔ جوازات خودکار طریقے سے اس میں توسیع کر رہی ہے۔ اگر کوئی مشکل ہو تو کفیل جوازات سے رابطہ کرے، جہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ اگر جرمانے کی وجہ سے توسیع نہیں ہو رہی تو وہ ادا کر دیا جائے۔ تاہم یہ یقینی ہے کہ تمام کارکنوں کے اقاموں اور خروج عہدہ میں 3 ماہ کی مفت توسیع کے شاہی احکامات پر عمل درآمد جاری ہے۔ اگر آپ کا اقامہ ویلڈ ہے تو خروج عہدہ کی مدت میں بھی توسیع کر دی جائے گی۔ امتیاز احمد نے پوچھا ہے کہ جہاں کام کرتا ہوں 1 سال ہو گیا ہے، کمپنی فائنل ایگزٹ نہیں لگا رہی، خروج کے لیے سفارت خانہ کیا مدد کرے گا؟ تو ان کے لیے بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ کتنی مدت کا ہے۔ قانونی طور پر غیر ملکی کارکنوں کا ایگریمنٹ 1 برس کا ہوتا ہے، جسے ہر سال تجدید کرانا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ نئے ایگریمنٹ میں تنخواہ میں اضافہ اور دیگر مراعات جو 1 برس بعد ملی ہیں اس کا بھی اندراج ہوگا۔ لازمی ہے کہ آپ ایگریمنٹ کو دیکھیں اور اس کے مطابق مطالبہ کریں۔ نئے معاہدے سے قبل کفیل کو تحریری طور پر مطلع کریں
کہ آپ مزید کام کرنا نہیں چاہتے، اس لیے خروج نہائی لگا دیا جائے۔ اگر کفیل خروج نہائی نہیں لگاتا تو اس حوالے سے لیبر آفس میں درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ قونصلیٹ یا سفارت خانے کی جانب سے شعبہ ویلفیئر میں درخواست دیں، جس میں مکمل معلومات درج کریں اور ایگریمنٹ کی کاپی بھی منسلک کریں۔ اگر کفیل یا کمپنی کی جانب سے ایگریمنٹ پر عمل نہ ہو رہا ہو تو قونصلیٹ یا سفارت خانہ اس مد میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ سخاوت حسین نے سوال کیا ہے کہ حروب لگا ہوا ہے، اسے ہٹوانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ پہلے کفیل سے اپنے تمام معاملات طے کریں اور حروب کینسل کروانے کی کوشش کریں۔ کفیل کو اختیار ہے کہ وہ 15 دن کے اندر آبشر سسٹم کے ذریعے حروب کینسل کرا سکتا ہے۔ اگر حروب کی مدت 15 دن سے زیادہ ہو گئی ہے تو اسے کینسل کرانے کا طریقہ کار نسبتاً لمبا ہوتا ہے، جس کے لیے لیبر آفس میں اس بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا حروب غلط لگا ہوا ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تمام دستاویزی ثبوت لیبر آفس میں فراہم کرنا ہوں گے، جن میں یومیہ حاضری اور تنخواہ کا ریکارڈ وغیرہ شامل ہے۔ اس ضمن میں قونصلیٹ یا سفارت خانہ بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے، جہاں درخواست دی جائے اور تمام دستیاب ثبوت بھی فراہم کیے جائیں تاکہ آپ کا کیس مضبوط ہو۔ خرم شہزاد نے سوال کیا ہے کہ میں نے کچھ روز قبل ایک کمپنی میں اقامہ ٹرانسفر کرایا تھا، تب لیبر منسٹری میں طلب منظور ہو گئی تھی، لیکن میرے سابق کفیل نے خروج لگا دیا ہے، جبکہ میرا نام نئی کمپنی میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ کیا یہ خروج لگایا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا اگر لیبر آفس میں طلب منظور ہو گئی ہے اور آپ کا کیس پروسیس نہیں ہوا، یعنی معاملہ جوازات میں نہیں گیا جہاں تنازل ہوتا ہے، اس صورت میں جبکہ آپ کی فائل جوازات میں نہیں پہنچی، اس کا مطلب ہے کہ آپ سابق کفیل کے سسٹم میں ہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کا خروج لگا دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کا نیا کفیل اسے کینسل کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو لیبر آفس کے سسٹم کا پرنٹ جوازات میں جمع کرانے کے بعد آپ کا خروج کینسل کرائیں گے اور اس کے بعد آپ کے تنازل کی باقی کارروائی مکمل ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نئے کفیل سے کہیں کہ جوازات کا پرنٹ حاصل کریں، جس میں کفیل کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، اس کے بعد باقی کارروائی کی جائے گی۔ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر اشیاء چرانے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے چوری اور لوٹ مار میں ملوث 2 رکنی ایتھوپین گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان نے 72 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ریجنل معاون پولیس ترجمان میجر خالد الکریدیس نے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کو بتایا ہے کہ پولیس کو ملزمان کی تلاش تھی جنہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتیں کی تھیں۔ میجر الکریدیس کا کہنا ہے کہ ملزمان غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے گاڑیوں کے شیشے توڑ کر ان میں موجود قیمتی اشیاء چرانے کے علاوہ ریاض کے علاقے السلیمانیہ میں چوری اور لوٹ مار کی متعدد وارداتیں بھی کی ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے 72 وارداتوں کا اعتراف کر لیا، جس میں انہوں نے 50 کے قریب لیپ ٹاپ، موبائلز اور آئی پیڈ وغیرہ چرائے تھے۔ ملزمان کے خلاف چوری اور لوٹ مار کا مقدمہ درج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات اور استغاثہ کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان کا چالان مکمل کرنے کے بعد مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب ریاض میں ہی پولیس نے 3 بنگلہ دیشیوں کو مسروقہ الیکٹرانک اشیاء ارزاں داموں میں خرید کر فروخت کرنے کے الزام میں حراست میں لیا ہے، جن سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ جازان اور نجران میں طوفانی بارش، سیلابی صورتحال۔ سعودی عرب میں طوفانی بارش سے جازان میں سڑکیں زیر آب ہو گئیں۔ وادی نجران میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ وادی کے برساتی نالے میں طغیانی کی کیفیت ہے۔ شہری دفاع کی جانب سے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ سیلابی ریلے سے دور رہیں۔ نجی ٹی وی الاخباریہ نے اس حوالے سے جاری رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ 10 روز سے ریجن میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے وادی کا مرکزی برساتی نالہ جس میں پانی 100 کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ نالے میں پانی اس سے قبل اتنا نہیں آیا جتنا اس برس آیا ہے۔ انتظامات کے حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہیں۔ ریجن میں نکاسی آب کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی نہیں، تاہم بعض نشیبی مقامات پر پانی کھڑا ہے۔ شہری دفاع نے ریجن میں آنے والوں کو خصوصی طور پر ہدایت کی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں میں قیام کرنے سے گریز کریں، خاص کر سیلابی گزرگاہوں کے اطراف میں تفریحی خیمہ نہ لگائیں۔
دوسری جانب ویب نیوز سبق نے جازان ریجن میں ہونے والی بارش کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے کہا ہے کہ علاقے میں شدید بارش کے بعد ٹریفک پولیس نے بعض شاہراہوں کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے تاکہ وہاں سے نکاسی آب کا کام مکمل کیا جا سکے۔ جازان شہر میں بارش کے بعد بعض علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک پولیس کو مداخلت کرتے ہوئے ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے متبادل روٹ کا بندوبست کرنا پڑا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔